دوسرا لیکچر پیش خدمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلا لیکچر جو ہے وہ مطلع سے متعلق تھا، آج اس پہ بھی آخر میں بات ہوگی۔ تو دوسرا ہمارا موضوع ہے مقطع۔ شعری اصطلاحات کی ہم بات کر رہے تھے، تو دوسری اصطلاح جو ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے وہ ہے مقطع۔ اس کے لغوی معنی بیٹا ہیں کاٹنے کی جگہ، اور اس کی جمع مقاطع بنتی ہے، اور گرامر کی روح سے یہ اسم ظرف مکان بنتا ہے، کیونکہ اس میں جگہ کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے مطلع بھی جو تھا وہ بھی اسم ظرف مکان ہی تھا۔ تو اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے میرے بیٹوں کہ غزل یا قصیدہ کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے، اور اگر تخلص استعمال نہیں کرتا تو پھر مقطع نہیں بلکہ صرف آخری شعر کہلائے گا۔ اس کی جو بنیادی شرط ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ غزل یا قصیدہ کا ایسا آخری شعر جس میں شاعر تخلص استعمال کرے وہی جو ہے وہ مقطع بنے گا۔ اگر دیگر اشعار میں مثلا بعض اوقات شاعر جو ہے وہ پہلے شعر میں ہی جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ نے یہ غزل سنی ہو، بڑی مشہور غزل ہے انشا کی، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ یہ مقطع نہیں کہلائے گا کیونکہ یہ مطلع ہے، اور پہلا شعر ہے، اس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہم ردیف ہیں۔ تو مطلع اور مقطع جو ہیں ان میں جب تفریق آپ نے کرنی ہے تو اس کی بنیادی چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، شرط کو، کہ مطلع جو ہوگا بے شک اس میں اگر شاعر نے تخلص استعمال کر بھی لیا ہے تو وہ پھر بھی مطلع ہی رہے گا، کیونکہ وہ اس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہم ردیف ہیں۔ جبکہ مقطع جو ہے اس میں شاعر بے شک پہلے مصرے میں یا دوسرے مصرے میں استعمال کرے تخلص، وہ اس کا جو دوسرا مصرع ہے اسی میں قافیہ ردیف آپ کو نظر آئے گا، یہ اس کی پہچان ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر اس میں اس نے استعمال نہیں کیا تخلص تو پھر وہ آخری شعر ہی رہے گا، اس کو ہم کسی صورت بھی مقطع نہیں کہہ سکیں گے۔ اب دیکھیں مثالیں۔ پہلی مثال جو ہے وہ فیض احمد فیض کی غزل سے ہے، بربادی دل جبر نہیں فیض کسی کا، وہ دشمن جاں ہے تو بھلا کیوں نہیں دیتے۔ فیض احمد فیض بڑے مشہور شاعر ہمارے۔ پھر ہے جی بے ضمیروں کے شہر میں ناصر، خالی قبریں تھیں اور کتبے تھے۔ بہت خوبصورت شعر ہے، اور یہ ناصر ملک کا شعر ہے جو اسی چوک اعظم شہر کے مایہ ناز شاعر ہیں ہمارے۔ پھر تیسری مثال ہے میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر، اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ 20ویں صدی کے غزل کے بڑے مایہ ناز شاعر ناصر کاظمی کی غزل سے یہ مقطع ہے۔ پھر احمد فراز کی غزل سے ہے سورج کی دوستی پہ جنہیں ناز تھا فراز، سورج کی دوستی پہ جنہیں ناز تھا فراز، وہ بھی تو زیر سایہ دیوار آ گئے۔ اور اس کے بعد آخری یہاں مثال ہے کچھ تو بات مومن جو چھا گئی خاموشی، مومن خواہ مومن ہے کچھ تو بات مومن جو چھا گئی خاموشی، کس بت کو دے دیا دل کیوں بت سے بن گئے ہو۔ یہ 4-5 مثالیں میں نے مقطع کی پیش کی ہیں۔ اس میں ایک بات میرے بیٹے ذہن میں رکھنی ضروری ہے جب ہم مطلع اور مقطع کی بات کرتے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے مطلع کی بات کی تھی، آج ہم مقطع کی بات کر رہے ہیں۔ یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں، غزل اور قصیدہ، اور پھر جو غزل کے حیت میں پابند نظم بھی لکھی جاتی ہے، جیسے حمدیہ کلام ہوتا ہے یا نعت ہوتی ہے، تو اس میں بھی مقطع موجود ہوتے ہیں۔ مثلا جو قصیدہ ہے جس پہ اس دن بات ہوئی تھی، غالب کہتے ہیں کہ کیوں نہ دنیا کو ہو خوشی غالب، شاہدین دار نے شفا پائی، تو یہ قصیدے کا مقطع ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم قصیدے کے مطلع کی بات کریں تو بڑا مشہور قصیدہ ہے قصیدہ لامیہ مصنفہ کوروی کا، سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل، تو وہ مطلع کی مثال ہوگی۔ اب ذہن میں یہ بات آپ بٹھائیں کہ مطلع اور مقطع کا جو بنیادی فرق ہوگا، مطلع ہمیشہ اس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہم ردیف ہوں گے، یا کم از کم
جو غیر مردف غزل ہوگی اس کا جو ہوگا مطلع، اس کی پھر صرف قافیہ ہوگا، جبکہ مقطع جو ہے یہ آخر پہ آ رہا ہے، شعر آخری شعر ہوگا غزل کا، اور اس میں شاعر تخلص استعمال کر رہا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مقطع والا شعر آتا ہے تو شاعر کے نام کے اوپر جو ہے وہ تخلص کی علامت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اسے علامت تخلص کہتے ہیں۔ اور اس کا جو دوسرا نام ہے، چونکہ اس کی شکل جو ہے وہ کچن میں ہم جو ہنڈیا بناتے ہیں ہماری مائیں بہنیں، تو وہ جو ڈوئی ان کے پاس ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی ہے، تو اردو میں اس کو جو ہے علامت تخلص کے ساتھ ساتھ اس کو علامت ڈوئی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اب میں وہ بات جو کر رہا تھا آپ سے کہ مطلع، اگر مطلع میں شاعر جو ہے وہ اپنے نام کو، اپنے تخلص کو استعمال کرتا ہے تو پھر ہم اسے مقطع نہیں کہتے۔ اور میں نے کہا تھا کہ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو آپ نے 9th 10th میں شاید یہ شعر پڑھا ہو، میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی، تو یہ بھی مطلع ہی کہلائے گا، یہ کسی صورت بھی مقطع جو ہے یہ نہیں بنے گا، کیونکہ یہ پہلا شعر ہی ہے اور اس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہم ردیف ہیں۔ پھر احمد فراز بڑے مشہور شاعر جو ہیں، ابھی ان کا مقطع لکھا ہوا بھی ہے، تو ان کا ایک شعر جو ہے کہ وہ کہتے ہیں، دیکھیں فرق کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہ بیاں سب سے دل کی حالتیں کرنی، یہ کیا کہ بیاں سب سے دل کی حالتیں کرنی، فراز تجھ کو نہ آئیں محبتیں کرنی۔ اب دیکھیں اگرچہ شاعر نے جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال اس میں کیا ہے، لیکن ہم پھر اس کو مطلع ہی قرار دیں گے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہم ردیف ہیں، اور جو اس بات کی پہچان ہے کہ یہ مطلع ہے۔ اور پہلا جو میں نے شعر کہا تھا انشا کا، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، بات انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، شہر میں جی کا لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ اب یہ بھی مطلع ہی رہے گا، یہ بھی مقطع نہیں ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ شاعر نے جب انشا جو ہیں یہ وفات ہوئی ان کی 1978 میں، تو اردو کے شاعر نے بڑا خوبصورت جواب اس کا دیا، یہ کس نے کہا تم کوچ کرو، باتیں نہ بناؤ انشا جی، یہ گھر تو تمہارا اپنا ہے، اسے چھوڑ نہ جاؤ انشا جی۔ تو یہ بھی مطلع ہی رہا۔ مطلع بھی اسم ظرف مکان ہے، اور یہ آج کا جو ٹاپک مقطع ہے یہ بھی اسم ظرف مکان ہے، اور اس کی جو جمع ہے وہ مقاطع ہے۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کو بھی جو ہے وہ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اور یہ شعری اصطلاح ہے۔ تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ۔